نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اب اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات، اسی کے لیے ہے ملک۔ ملک مطلب بادشاہت، ملکیت اسی کی ہے اور صرف اسی کی ہے۔ کس چیز کی ملکیت بھائی؟ آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ جب آسمان اور زمین کی ملکیت ہے، ان میں جو کچھ بھی ہے ان کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لہو جب آیا، لا جو ہے نا، یہ دو طرح کے معنی دیتا ہے۔ نمبر 1 یہ لام تملیک ہے، یعنی ملکیت اللہ کی ہے۔ نمبر 2 یہ لام استحقاق ہے، یعنی یہ حق بھی اللہ کا ہی بنتا ہے کہ اسی کی بادشاہت ہو، کیونکہ ظاہر ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے بادشاہت بھی اسی کی ہوگی۔ اور ملکیت کیسے بنتی ہے کسی کی؟ جب کسی نے کوئی چیز پیدا کی تو اسی کی ملکیت ہو گئی، اس نے پیدا کیا سب کو تو مالک بھی وہی ہے، پھر اختیار بھی اسی کو ہوگا، تصرف بھی اسی کا ہوگا کہ وہ جو چاہے کرے، ٹھیک ہے نا۔ آپ میرے گھر میں آئے تو آپ کو نہیں الاؤڈ ہوگا کچھ کرنا، لیکن میں جو مرضی کروں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کہتا ہے میرا گھر ہے، میں جیسے چاہوں رکھوں۔ جب اللہ تعالی نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، مالک وہی ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اندر تک ہر چیز کی حقیقت کو جاننے والا بھی ہے، ایسی بادشاہت ہے اس کی۔ ورنہ بادشاہ لوگ، ان کو کہاں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری مملکت میں۔ انہوں نے کارندے رکھے ہوتے ہیں، وزیر، مشیر، یہ وہ چیزیں ان کو خبریں لا کے بتاتے ہیں، کوئی ایک مشورہ دیتا ہے پھر کہ آپ ایسا کر لیں۔ اللہ کو ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ لہو سے کیا ہو گیا کہ صرف اسی کی ہے ملکیت۔ اس کے بعد انسان سر اٹھائے، اس کو چھوٹا سا ایک اختیار مل گیا، چھوٹا سا، کیا کہ اب وہ چاہے تو بدی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے، چاہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نظر اٹھائے، چاہے اللہ کے حکموں کے مطابق چلے، چاہے اس کے الٹ کرے۔ یہ انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن اس نے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں مجھے سارا ہی اختیار مل گیا، پتہ نہیں میں کیا چیز بن گیا چھوٹا سا ایک اختیار ملنے پہ۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا، سبحان اللہ، جبکہ بادشاہت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو جب سب چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، وہی با اختیار ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی حکمت والا ہے، پھر تم اس کو ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ تم اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ جو حکم وہ دیتا ہے تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ جو الحکیم حکم دے رہا ہے تو وہ تمہارے بھلے کا ہی ہوگا، اس میں حکمت ہی ہوگی؟ پھر جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ کبھی اس سے ڈرتے ہو، کبھی اس سے ڈرتے ہو۔ کسی اور کے ہاتھ میں بھی بادشاہت نہیں، چاہے کسی کے پاس کتنا ہی مال ہو، کتنی ہی طاقت ہو، اگر اس زمین و آسمان پہ قبضہ قدرت اللہ کا ہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے، جو قرآن پاک میں دہریے قسم کے لوگوں کے بارے میں آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہر چیز ہے اور یہی سب کچھ ہے، اور یعنی زندگی ہے ہی یہ، اور ہم خود ہی جیتے ہیں، ہم خود ہی مرتے ہیں، ہمیں نہ کوئی مارتا ہے کچھ نہیں، مگر یہ صرف زمانے کا الٹ پھیر ہی ہے جس سے ہم مرتے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے کہ ایج گزار لی اور مر گئے، یا کسی کو بیماری ہو گئی تو مر گیا، تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ زندہ کرتا ہے اور اللہ مارتا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو خود ہی زندہ ہوتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں، کوئی خود ہی پیدا ہو گیا تو بس مرے گا بھی وہ۔ تو
ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندگی کا بھی مالک وہی اور موت کا بھی مالک وہی. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں. نمرود نے کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام سے، جب انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے آگے سے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. نہ ایک قیدی جو سوائے موت جس کو ملی ہوئی ہے اس کو میں رہا کر دیتا ہوں، دیکھو اس کو زندگی دے دی. ایک بے قصور کو باہر سے لا کے اس کو قتل کر دی، دیکھو موت دے دی. یہ نہیں ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بے عقل کے اندر تو اتنی سمجھ ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، تو پھر انہوں نے سورج کی بات کی. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی بات ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، زندگی وہ ڈالتا ہے. نطفے میں خود سے زندگی موجود نہیں ہے، نطفے میں زندگی موجود نہیں، اللہ زندگی ڈالتا ہے. اور وہ کیا چیز کو نکال لیتا ہے کہ موت آ جاتی ہے، کوئی سائنس نہیں آج تک بتا سکی کہ کیا ہوتا ہے جو موت کیا چیز ہے. ڈیڈ ہونا کیا چیز اندر سے ختم ہو جاتی. روح کو تو یہ مانتے ہی نہیں. اس کا مطلب اگر میں زندہ ہوں تو وہ کس کی مرہون منت ہوں، اس میں کس کی محتاج ہوں، اور کس کا احسان ہے کہ میں آج زندہ بیٹھی ہوں. میرے رب کا احسان ہے، اور وہ جب چاہے موت دیتے. جب کل آسمان و زمین کی بادشاہت بھی اس کی ہے، تمہاری زندگی اور موت کا بھی مالک وہی ہے، پھر جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ کہہ دینا نا اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کس چیز پر، اس پہ زندگی دینے میں، پہ موت دینے پہ، کسی کو ہنسانے پہ، کسی کو رلانے پہ، کسی کا کام بنانے پہ، کسی کا کام بگاڑنے پہ، کسی کو صحت دینے پہ، بیمار، ہر چیز ہم گنتے جائیں، گنتی ختم ہو جائے گی. لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، اس کو ہم سمیٹ نہیں سکتے ایک لسٹ بنا کے. نہ ہمارا اتنا سمجھ اور عقل کا لیول ہے کہ ہم اس کو جان سکیں. اس لیے قرآن پاک میں اعلیٰ کلی شعین آ گیا، کیونکہ ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کلی شعین کو. ہر چیز کیا. اب لکھنے لگو تو آپ لکھتے چلے جاؤ کیا چیز، آپ تھک جاؤ گے، آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی. یہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی کیا چیز پہ اللہ قدرت رکھتا ہے. اس لیے کہہ دیا گیا یہاں پہ انسان کی بے بسی ہے نا، کیونکہ انسان تم سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ کیا کرنے پر قادر ہے. اعلیٰ کلی شعین. پھر بھی انسان ایسے رب کو چھوڑ کے دیکھو، ان کے پاس جاتا ہے جو مر چکے ہیں، جو اپنی موت پر بھی خود قدرت نہیں رکھتے تھے، جو اپنی زندگی نہیں لا سکتے تھے، جو قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے وہاں سے. ان سے جا کے مانگتا ہے، اس کو چھوڑ کے جو اللہ کلی شیء قدیر ہے. انسان کی عقل کو کیا ہو جاتا ہے، وہ پتھروں سے مانگنے لگتا ہے اور پتھروں کو اپنی قسمت کا سمجھتا ہے کہ ان کے تھرو میری قسمت اچھی یا بری ہو سکتی ہے، اور اس کو چھوڑ دیتا ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت رکھنے والا. هو الاول والآخر، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اب اس میں دیکھیں 4 اسماء الحسنی آ گئے، ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. وہ اول ہے کیسے؟ جب کوئی بھی نہیں تھا تب وہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نا انسان کو سجاتا ہے کہ دیکھو فلاں کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس نے پیدا کیا، اس کو پھر اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اب اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان سجاتا ہے. حالانکہ ہمارا بلیف ہے جس کو کسی نے پیدا کیا نا وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہہ سکتے ہیں جن کو انہوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے، ہاں ان کو کسی نے پیدا کیا، تو ظاہر ہے یہ کہاں سے خدا ہو سکتے ہیں. جو خدا ہے ایک تو کہیں اینڈ ہے نا، اوپر چلے جائیں تو ایک تو کوئی ہے نا سرا، ایک تو کوئی ہستی ہے نا جو
پیچھے پیچھے جاتے جاتے آپ کو ملے گی جس کو نہیں کسی نے پیدا کیا وہی اللہ ہے. بس یہ بات سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں نا پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ بھائی خدا کو جس نے پیدا کیا ہوگا یہ تو پھر خدا ہے نہیں, پھر وہی خدا ہوگا جس نے پیدا کیا ہوگا. بے عقلی کی بات ہے نا یہ. آج بھی کچھ لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں تو سوچتی ہوں کہ حدیث میں دیکھو یہ بات آئی تھی, اور آج یہی کوشچن یہ لوگ کر رہے ہیں کہ پھر اس کو کس نے پیدا کیا جس کو آپ خدا کہتے ہیں؟ تو وہ خدا ہی نہیں جس کو کسی نے پیدا کیا. یاد رکھیں وہ اول ہے, الاول. وہی تھا جب کوئی نہیں تھا. اور دوسرا اس کا ایک بات یہ بھی ہے کہ وہی ہماری زندگی میں بھی سب سے اول ہو. وہ الاول ہے نا, تو ہماری زندگی میں بھی ٹاپ پہ اسی کو ہونا چاہیے. ہماری زندگی کی بھی فرسٹ پرائرٹی اسی کو ہونا چاہیے. ہماری زندگی کی شروعات بھی اس سے ہے اور آخر اینڈ بھی اس سے. ہمارے دن کی شروعات بھی اسی کے نام سے ہونی چاہیے. والآخر, اور آخری بھی وہی ہے. یعنی جب قیامت آ جائے گی سب مخلوق کو موت آ جانی ہے, ساری مخلوق کو, کیا فرشتے اور انسان اور جن اور حشرات اور ایوری تھنگ, ایک اللہ ہی کی ذات ہوگی جو باقی ہوگی. کوئی آخر ہے, جب کوئی نہیں تو وہ ہے. اور اسی طرح ہماری زندگی کا آخر بھی اللہ ہی ہونا چاہیے. جب دنیا سے جا رہے ہوں تو آخری نام بس اللہ ہی کا زبان پہ. والظاہر والباطن, اور دیکھیں اب یہ اپوزٹ ہیں حالانکہ, لیکن آپ یہی دیکھیں گے بیوٹی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کی کہ اپوزٹ ہیں. اول اور آخر اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے, لیکن دونوں اللہ کے اندر موجود ہیں صفات. اور پھر ظاہر اور باطن بھی اپوزٹ ہیں. خافض اور رافع بھی اپوزٹ ہے. معز اور مذل بھی اپوزٹ ہے, لیکن سب اللہ میں ہے. تو الظاہر ظاہر ہے, یعنی وہ اتنا obvious ہے کہ جدھر کو دیکھو گے آپ اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی, ان سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہو. اتنا ظاہر ہے, کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہیں ہے. ظاہر کا ایک معنی جہاں تک obvious ہونے کا ہے وہ تو ظاہر ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ بلند ہونے کا بھی ہے, غالب ہونے کا بھی ہے. مقام کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے. مقام میں بھی بلند ہے اور ذات کے اعتبار سے سب پہ بلند ہے. الظاہر وہ اتنا بلند ہے, اس سے زیادہ کوئی بلند نہیں, نہ مرتبے میں, نہ قوت میں, نہ طاقت میں, نہ شان میں, کوئی اس سے زیادہ نہیں ہے. والباطن, اور وہ باطن ہے اور چھپا ہوا بھی ہے. سبحان اللہ, چھپا ہوا بھی ہے. چھپا ہوا اتنا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا. کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی, وہ ہر آنکھ کو دیکھ سکتا ہے. کوئی اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا, اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہے. اب دیکھیں جب ہم نے اسماء الحسنیٰ بھی کیے تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ ہم یعنی اپنی محدود عقل کے ساتھ ان اسماء کو سمجھنے کی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ ان اسماء کو ہم سمجھ نہیں سکتے ان کی گہرائی میں. ایک بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لینا, الرحمن کو ہی لے لیں مثلا, اب کہنے کو ہم سب کو مانا پتا ہے, اس معنی کے اعتبار سے وہ ظاہر ہے, لیکن آپ گہرائی میں جائیں تو آپ پوری طرح ادراک کر ہی نہیں سکتے. الباطن ہے, چھپا ہوا. یعنی اب دنیا میں تو کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, لیکن دیدار ہونے کے باوجود کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے باوجود نہیں جان سکتا پوری طرح. اتنی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کو, لیکن ہم تھوڑی ان کو جان سکتے ہیں. ہم چاند کو دیکھتے ہیں, سورج کو دیکھتے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں, تو کیا ہم پوری طرح ان کو جان پائے آج تک؟ نہیں. دیکھنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایسا بات ہے نا, ہم نہیں سمجھ سکتے, اس کی ذات کی گہرائی میں نہیں جا سکتے, اس کی صفات کو نہیں صحیح پہچان سکتے. اب یہی وہو علی کل شیء قدیر ہے نا, اس ایک بات کو آپ لے لیں نا, آپ اپنی پوری زندگی لگا دیں اس کو سمجھنے میں. اتنی گہرائی ہے اس کے اندر, ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم پہنچ ہی نہیں پا سکتے چاہے ہم پوری زندگی لگائیں. کس طرح اللہ کی قدرتیں ہیں, کہاں کہاں اللہ کی طاقتیں ہیں,
کیا کیا اس کے کام ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ نہ سوچنا کہ اگر وہ چھپا ہوا ہے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آگے آئے گا کہ اِنَّهُ يَعْلَمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، میلانات کو جانتا ہے. انسان اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا ہے. اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی. ہم تو اپنے آپ کو جاننے کے لیے نا، اللہ اکبر استغفر اللہ، وہ ہاروسکوپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں کیسی ہوں. اچھا جب میں اس ڈیٹ کو پیدا ہوئی تھی، اچھا اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑے بخیل ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملے کرتے ہیں، یہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں. تو پڑھ کے تو ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں ایسی ہوں. یعنی بے عقلی کی تمہاری یہ انتہا ہے. ہمیں اپنا خود بھی نہیں پتا، خود کا بھی جا کے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ میں کیسی ہوں، میری نیچر کیسی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا. اللہ اکبر. تو اچھا ایک اور باطن کا معنی یہ بھی تھا کہ وہ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہ بھی الباطن کا معنی ہے. اور وہ جو اتنا مخفی ہے، اتنا چھپا ہوا ہے کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا. دونوں یعنی معنی ہو گئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.